دائما إذ لا سماء ذات أبراج ولا حجب ذات أرتاج ولا الليل داج ولا بحر ساج ولا جبل ذو لجاج ولا جف ذو بجاج ولا أرض ذات بئاد. الصلاة والسلام على تحية والکلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. صلوات بواسب صلوات اللہ علیہم علامات مطلوح النیرین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید و هو اصدق القائلین و قولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین. صلوات بواسب. اجازت ہے نوکری کا آغاز کیا جائے. کربلا سے پہلے ہر قبیلے کا ایک اپنا مذہب تھا، ہر شخص کا ایک اپنا رہنما تھا، ہر بندے کا ایک اپنا پیشوا تھا. کربلا کے بعد حسین نے مذہب ہی سارے ختم کر دیے. نہ کوئی شیعہ رہا، نہ کوئی سنی رہا، نہ کوئی اہل حدیث، نہ کوئی دیوبندی. کربلا کے بعد حسین نے مذہب ہی سارے ختم کر دیے. حسین دنیا میں صرف دو مذہب بتا گیا، دو مذہب منوا گیا. ان دو میں سے بھی ایک زندہ باد ہو گیا اور ایک مرد آباد ہو گیا. دو مذہب حسین منوا گیا. توجہ ہے. محقق نے کہا جو ہم تحقیق کرتے ہیں وہی سچ ہے، جو ہم دیکھ رہے ہیں وہی صداقت ہے، وہی حقیقت ہے. اس نے کہا دو مذہب نظر آتے ہیں، ایک حسین کا مذہب ہے، ایک یزید کا مذہب ہے. اس نے کہا دونوں میں کوئی فرق نظر نہیں آتا. جو کچھ معاذ اللہ لشکر حسین میں کیا جا رہا ہے وہی کچھ لشکر یزید میں کیا جا رہا ہے. اس نے کہا نماز لشکر حسین میں بھی پڑھی جا رہی ہے، نماز باجماعت لشکر یزید میں بھی پڑھی جا رہی ہے. کلمہ لشکر حسین میں بھی پڑھا جاتا ہے، کلمہ لشکر یزید میں بھی پڑھا جاتا ہے. قاری قرآن لشکر حسین میں بھی ہے، قاری قرآن لشکر یزید میں بھی ہے. حافظ قرآن لشکر حسین میں بھی ہے، حافظ قرآن لشکر یزید میں بھی ہے. اس نے کہا جب سب تو ایک جیسا ہے، چال ایک جیسی، ڈھال ایک جیسی، چلن ایک جیسی، تو پھر معاذ اللہ لشکر حسین میں اور لشکر یزید میں فرق کیا ہوا؟ میں اس محقق کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہوں گا آپ نے تحقیق کرنے میں غلطی کر دی. آپ کو پتہ ہی نہیں چل سکا کہ لشکر حسین میں اور لشکر یزید میں فرق کیا تھا. آپ نے کہہ دیا کہ حسین کے لشکر میں بھی وہی تھا جو یزید کے لشکر میں تھا. یہاں بھی لا الہ الا اللہ پڑھا جا رہا تھا، وہاں بھی لا الہ الا اللہ تھا. یہاں پر بھی محمد رسول اللہ تھا، وہاں پر بھی محمد رسول اللہ تھا. آپ نے تحقیق کرنے میں غلطی کر دی. اگر آپ نے علی کی دہلیز پہ آ کے سجدہ کیا ہوتا تو آپ کبھی بھی اتنی بڑی کوتاہی نہ کرتے. آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ ایک لشکر حسین کا ہے، ایک لشکر یزید کا ہے. ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ حسین کے لشکر میں اور یزید کے لشکر میں فرق کیا ہے. حسین کربلا کے میدان میں تنہا نہیں کھڑے تھے. میں تمہیں دونوں میں فرق بتانے لگا ہوں. لشکر حسین میں اور لشکر یزید میں فرق کیا تھا. یزید کے لشکر میں نماز تھی، حسین کے لشکر میں وارث نماز تھا. یزید کے لشکر میں قرآن تھا، حسین کے لشکر میں قاری وارث قرآن تھا. یزید کے لشکر میں یہاں کلمہ تھا، یہاں کلمہ تھا، یہاں کلمے کا وارث تھا، وہاں کلمہ پڑھنے والے تھے، یہاں کلمہ بتانے والے تھے. کربلا کے میدان میں حسین تنہا نہیں کھڑے تھے. حسین کے پیچھے آدم تھا، یزید کے پیچھے ابلیس تھا. حسین کے پیچھے حابیل تھا، یزید کے پیچھے قابیل تھا. حسین کے پیچھے موسیٰ تھے، یزید کے پیچھے فرعون تھا. حسین کے پیچھے ابراہیم تھے، یزید کے پیچھے نمرود تھا. حسین کے پیچھے عیسیٰ تھے، یزید کے پیچھے شداد تھا. یہاں لشکر حسین میں ابو طالب کھڑا مسکرا رہا تھا، وہاں لشکر یزید میں ابو سفیان کھڑا گھبرا رہا تھا. یہاں محمد تھے، وہاں ابو جہل تھا. یہاں علی تھے، وہاں وہ تھا. یہاں حسین کھڑے تھے، وہاں یزید کھڑا تھا. حسین کو تنہا نہ سمجھنا، کیونکہ کربلا کے میدان میں حسین تنہا نہیں تھا. حسین کے پیچھے صفی اللہ بھی تھا، حسین کے پیچھے نجی اللہ بھی تھا، حسین کے پیچھے روح اللہ بھی تھا، حسین کے پیچھے خلیل اللہ بھی تھا. یہاں پہ حسین کے پیچھے محمد رسول اللہ بھی تھا، علی ولی اللہ بھی تھا. حسین کو اکیلا نہ سمجھنا. یہاں کربلا کے میدان میں 1.25 لاکھ نبیوں نے
हुसैन के पीछे नमाज इश्क अदा करके बताया कि हम कयामत तक के आने वाले हर हलालजादे को ये कहने पे मजबूर करेंगे कि हुसैन जिंदाबाद है, यजीद मुर्दाबाद। क्या कहने। हम कयामत तक के आने वाले, बिस्मिल्लाह बाबा जी, हर हलालजादे को ये कहने पे मजबूर करेंगे। क्या कहने। एक जुमला और इजाजत चाहूंगा। शाम में दरबार में तख्त वाले ने अपने वजीरों से मुशीरों से मशवरा किया। उसने कहा मुझे कोई ऐसा अमल बताओ कि किसी तरह मेरी शान हसन से बुलंद हो, मेरी इज्जत में इजाफा हो, मैं हसन को माज़अल्लाह अपने से नीचा दिखा सकूं। कोई मुझे ऐसा रास्ता बताया जाए। उन्होंने कहा जी मसला ही कोई नहीं। इसने वजीरों मुशीरों को तख्त वाले ने इकट्ठा किया। उसने कहा जी आपको ऐसा मशवरा देंगे कि हसन को आपके सामने माज़अल्लाह इंसल्ट फील होगी, हसन की शान में इज्जत में कमी आएगी। उसने कहा आप हसन को ख़त लिखें। जब बादशाह हसन को ख़त लिखा जाएगा उसमें तहरीर ये होगी कि आप मदीने से शाम आए। जब बादशाह हसन शाम में हमारे दरबार में दाखिल होंगे तो सब ने करना यह है कि दरबार के दरवाजे पे एक पर्दा होता था। जब भी कोई दरबार में आना चाहता दाएं वाला पर्दा दाएं हटाता, बाएं वाला पर्दा बाएं हटाता, ताकि कोई भी आने वाला बाइज्जत तरीके से दरबार में आ सके। उसने कहा जब हसन आएंगे ना, किसी ने हसन के एहतराम में पर्दा नहीं हटाना। हसन खुद आएगा, पर्दा हटाएगा, सर को झुकाएगा, फिर अंदर आएगा। इस तरह हसन की शान में कमी आएगी। पहला मंसूबा। दूसरा मंसूबा इन्होंने ये बनाया जब हसन दरबार में आएंगे किसी ने हसन को बैठने के लिए जगह नहीं देनी। इस तरह हसन दाएं बाएं देखेगा, जब बैठने के लिए जगह नहीं मिलेगी हसन अपनी शान में कमी होती महसूस करेंगे। इस तरह हमारी इज्जत में इजाफा होगा। तीसरा मंसूबा इन्होंने ये बनाया, बड़ा मुख्तसर करके इन्होंने कहा जब हसन आएंगे सब ने अपने अपने बाप दादा के फजाइल पढ़ने हैं। हसन आके क्या कहेगा कि मेरा बाप चटाई पे बैठ के फैसले करता था, मेरा बाप थकी हुई सवारी पे सफर करता था, मेरा बाप जौ की सूखी रोटी घुटने के साथ तोड़ के खाता था। क्या कहेगा हसन। मंसूबा बन गया। दरबार खत पे दरबार की मोहर सब्त हुई। खत मौला हसन को भिजवाया गया। बादशाह हसन ने दावत कबूल की। बादशाह हसन मदीने से शाम आ गए। इनका पहला मंसूबा याद रखिएगा कि जब हसन दरबार में आएंगे किसी ने हसन के एहतराम में पर्दा नहीं हटाना। इन्होंने बादशाह हसन को खत लिखा। खत वसूल करके बादशाह हसन मदीने से शाम आए। बादशाह हसन ने घोड़े की जीन से जमीन पर कदम रखा। यहाँ पे बादशाह हसन ने दरबार की तरफ कदम बढ़ाना शुरू किए। वहाँ जिब्राइल ने पड़ बिछाना शुरू किए। यहाँ हसन ने कदम बढ़ाना शुरू किए, वहाँ जिब्राइल ने पड़ बिछाना शुरू किए। इनका मंसूबा था किसी ने हसन के एहतराम में पर्दा नहीं हटाना। मुझे इस मिंबर की इज्जत की कसम है, यूं ही बादशाह हसन दरबार के दरवाजे पे पहुंचे, एक तेज हवा का झोंका आया जिसे इधर वाला पर्दा इधर हटा, इधर वाला पर्दा इधर हटा। हसन मुस्कुरा के तख्त वाले की तरफ देख के फरमाते हैं सुन, तू अपने नौकरों को तो रोक सकता है, हमारे नौकरों को नहीं। अपने नौकरों को, अपने नौकरों को तो रोक सकता है, हमारे नौकरों को नहीं रोक सकता। बादशाह हसन दरबार में दाखिल हुए। पहला मंसूबा इनका, तवज्जो रखिएगा, फलाप। दूसरा मंसूबा था किसी ने हसन को बैठने के लिए, बड़ा मुख्तसर करके वक्त हो रहा है, किसी ने हसन को बैठने के लिए जगह नहीं देनी। मुझे इस मिंबर की इज्जत की कसम है, जिसने कहा था ना हसन को बैठने के लिए जगह नहीं देनी, सबसे पहले खराबी एहतरामन वही बंदा हुआ। उसने हसन को बैठने के लिए जगह दी। दूसरा मंसूबा इनका, वो भी फलाप। तीसरा मंसूबा था जब हसन दरबार में आएंगे सब ने अपने अपने बाप दादा के फजाइल गिनवाने हैं। पहला बंदा उठा, उसने कहा मेरा बाप अरब का इतना बड़ा ताजिर था, शायद ही अरब की कोई मंडी ऐसी हो जहां मेरे बाप का माल न जाता हो। दूसरा बंदा उठा, उसने कहा मेरा बाप ऐसा शाही लिबास पहनता था कि बादशाहों ने क्या लिबास पहनने हैं।
میرا باپ لباس پہن کر جیسے ہی مدینے کے چوک میں آتا لوگ اپنے کام کاج چھوڑ کے میرے باپ کا لباس دیکھا کرتے۔ تیسرا بندہ اٹھا، اس نے کہا میرا باپ ایسے شاہی محل میں رہتا تھا کہ بادشاہوں کے کیا محل ہونے ہیں۔ سب نے اپنے اپنے باپ دادا کے فضائل گنوانا شروع کیے۔ ایک بندہ اٹھا بول کے کہتا ہے میرے دادا کے پاس 3000 اونٹنیاں تھیں۔ یہاں بادشاہ حسن کے پاس ان کا صحابی تھا ساسا ابن سوہان۔ جب اس نے کہا نا میرے دادا کے پاس 3000 اونٹنیاں تھیں، ساسا ابن سوہان مسکرا کے کہتا ہے تبھی تیرا دادا نبی کو مہنگی بیچا کرتا تھا۔ سب نے اپنے اپنے باپ دادا کے فضائل گنوائے۔ اب سب کی نظریں تھی میرے بادشاہ حسن کی طرف کہ حسن کہے گا کہ میرا باپ چٹائی پہ بیٹھ کے فیصلے کرتا تھا، میرا باپ غربت کی زندگی گزارتا تھا، میرا باپ تھکی ہوئی سواری پہ سفر کرتا تھا، حسن کی شان میں کمی آئے گی۔ اب سب کی نظریں تھی بادشاہ حسن کی طرف کہ حسن اب کیا کہیں گے۔ بادشاہ حسن نے نہ دائیں والوں کو منہ لگایا نہ بائیں والوں کو منہ لگایا۔ بادشاہ حسن نے نظریں کی تخت والے کی طرف۔ مولا مسکرا کے فرماتے ہیں سنو شام والوں، میں کوی کا بیٹا ہوں، میں صفا کا بیٹا ہوں، میں مروہ کا بیٹا ہوں، میں ذریت ابراہیم سے ہوں، میں نسل اسماعیل کا فرزند ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں جس کے بارے میں اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ حسن فرماتے ہیں میں اس کا بیٹا ہوں جس کے بارے میں اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ حسن فرماتے ہیں سنو شام والوں، میں اس کا بیٹا ہوں جس کے بارے میں اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ مولا فرماتے ہیں سنو شام والوں، میں اس کا بیٹا ہوں جس کے بارے میں اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ حسن فرماتے ہیں سنو شام والوں، میں اس کا بیٹا ہوں جس کے بارے میں اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ حسن فرماتے ہیں سنو شام والوں، میں اس کا بیٹا ہوں جس کے بارے میں اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم ندعو کل اناس بامامہم۔ حسن فرماتے ہیں سنو توجہ، سنو میں اس کا بیٹا ہوں جس کے بارے میں اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ حسن فرماتے ہیں سنو شام والوں، میں اس کا بیٹا ہوں جس کے بارے میں اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ حسن فرماتے ہیں سنو شام والوں، میں اس کا بیٹا ہوں جس کے بارے میں اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرَائِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ۔ یہاں پہ بادشاہ حسن نے اپنے والد کا تعارف، باپ کا تعارف کروانا شروع کیا۔ وہاں سب کی نظریں پھرنا شروع ہوئی۔ اس نے کہا ہم نے حسن کو کسی اور مقصد کے لیے بلوایا تھا، یہاں حسن نے چیپٹر ہی اور کھول دیا، باب ہی اور کھول دیا۔ اب سب کی نظریں پھر رہی تھی کہ بادشاہ حسن فرماتے ہیں سنو شام والوں، میں اس کا بیٹا ہوں جس کے بارے میں محمد نے کہا تھا یا علی انت منی و انا منکا، یا علی لحم کا لحمی، یا علی دم کا دمی، یا علی روح کا روحی، یا علی جسم کا جسمی۔ میں اس کا بیٹا ہوں جس کے بارے میں محمد نے کہا تھا اے علی تیرا خون میرا خون، تیرا گوشت میرا گوشت، تیرا جسم میرا جسم، اے علی تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں۔ حسن فرماتے ہیں سنو شام والوں، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے آدم کی توبہ قبول کروائی، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے نوح کی کشتی پار لگوائی، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے ابراہیم کو زندہ آگ سے نکالا، میں اس کا بیٹا ہوں جس کے اذن سے عیسیٰ ٹھوکر سے مردے زندہ کرتا تھا۔ بادشاہ حسن فرماتے ہیں سنو شام والوں، میں اس کا بیٹا ہوں جو آیا ہی کعبے میں ہے، میں اس کا بیٹا ہوں جو آیا ہی کعبے میں ہے۔ اب میں وہ بندہ دیکھوں گا جو ابھی تک بول نہیں سکا، اگر اس جملے پہ بھی وہ خاموش رہا خدا کی قسم مجھے افسوس ہوگا۔ حسن فرماتے ہیں میں اس کا بیٹا ہوں جو یعصب الدین ہے، میں اس کا بیٹا ہوں جو قائد گر المحجلین ہے۔ بادشاہ حسن تخت والے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتے ہیں اور دربار شام میں بیٹھ کر جھوٹی عزت کے دعوے داروں، آؤ میں حسن تمہیں بتاتا ہوں عزت کسے کہتے ہیں۔ حسن فرماتے ہیں میں اس کا بیٹا ہوں جو معراج کی شب پردے کے باہر بولا تھا، میں اس کا بھی بیٹا ہوں جو پردے کے اندر۔ دونوں ہاتھ بلند کرو علی لال کلند۔
साकब बाद में کیا کہنا